الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے فهو سبب للعلم ایضاً آزا فعل معذوف کا مفعول مطلق ہوتا ہے تبھی یہ منصوب ہوتا ہے۔ فرماتے یہ عقل بھی سبب علم ہے، اسی طرح جیسے ما قبل میں دو اسباب سبب علم تھے، یہ نظر عقل بھی سبب علم ہے۔ یہاں ایک ذہن میں سوال آئے گا کہ ماتن نے اپنا طرز تبدیل کیا ہے۔ ما قبل میں اسباب علم تو ذکر کر دیتے تھے، لیکن دوبارہ مستقل سبب للعلم ایضاً کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جبکہ یہاں دوبارہ یہ جملہ تاکیداً ذکر کیا۔ اس کا جواب شارح لکھتے کہ چونکہ سمنیہ اور ملاحدہ نے اس باب میں انکار کیا اور بعض فلاسفہ نے، لہذا تاکیداً دوبارہ کیا کر دیا، اس کو ذکر کر دیا۔ اس پہ پھر سوال ہوگا کہ انکار تو پیچھے حواس خمسہ ظاہرہ کا بھی کیا گیا تھا، انکار تو پیچھے خبر رسول کا بھی اور خبر صادق کا بھی کیا گیا تھا، وہاں پہ طرز نہیں اپنایا۔ تو ان دو اسباب کا مفید للعلم ہونا ایک بدیہی سی چیز ہے، لیکن حواس خمسہ ظاہرہ سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے، ایک بدیہی بات ہے۔ خبر صادق سے علم کا فائدہ ہوتا ہے، ایک بدیہی بات ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو پائے گا۔ لیکن عقل چونکہ ایک مخفی چیز ہے، اس میں اتنی ظاہریت اور اتنی وضاحت نہیں ہے، لہذا اس کے لیے دوبارہ یہاں کیا کر دیا، تاکیداً اس کو ذکر کر دیا۔ سرحا بذالک، اس کے سبب علم ہونے کی دوبارہ تصریح اس واسطے کی لما فیہ من خلاف سمنیہ فی جمیع نظریات، کہ اس میں سمنیہ کے اختلاف ہے تمام نظریات میں۔ سمنیہ کے نزدیک صرف حواس خمسہ ظاہرہ یہ سبب علم ہے، بس خبر صادق اور عقل یہ سبب علم ہے، ان کے نزدیک صرف ایک چیز سبب علم ہے۔ اچھا یہ آپ کے پاس کیا ہے، اگلی والی عبارت کیا آپ کے پاس، والملاحدہ، ٹھیک نہیں، ہمارے پاس نہیں، ٹھیک ہے، یہ ملحد کی جمع ہے، ملاحدہ ملحد کی جمع ہے۔ اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں تو ویسے ملحد اسے کہا جاتا ہے جو کسی دین کا معتقد نہ ہو، یہ اس کو کہا جاتا ہے، یا جو قرآن و حدیث میں معنوی تحریفات کرتا ہو، جیسے کہ مرزائی، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہاں سے مراد ایک خاص فرقہ ہے جو فرقہ باطنیہ ہے، جو پچھلے دور میں گزرا۔ علامہ پرہاروی رحمہ فرماتے ظاہرم بالرفض و باطن کفر، ظاہر میں رافضی تھے بے ایمان کے بچے، اور باطن میں کیا تھے، پکے کافر تھے۔ ظاہر میں کیا ہیں، رافضی ہے، مطلب علامت یہ ہے، ظاہر تو مسلمانوں والی بناتے ہیں کہ نہیں، ہم تو یہ مسلمان ہیں، قبلہ رو ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، لیکن باطن میں رافضیوں کا کیا ہے، بولو نا یار، باطن میں کیا چھپا ہوا ہے، اندر سے کون ہے، کافر ہے، بے ایمان کے بچے۔ ہم نہیں کہہ رہے، علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ ہم تو نقل کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ رافضی کون ہے، بولتے نہیں یار، اگر چاہے ظاہر کون نظر آتے ہیں کہ رافضی ہے، اگر ظاہر رافضی نظر آتے ہیں، رافضی ہونا خود کفر ہے، لیکن باطن تو ان کا کس سے بھرا ہوا، یہ لاکھ دعوے کرتے رہے، لاکھ روتے رہے، لاکھ پیٹتے رہے، لیکن اندر کین کے کفر ہے۔ تو یہ باطنیہ بھی روافض کا ایک فرقہ تھا۔ یہ بے ایمان کے بچے کہتے تھے کہ قرآن کا ایک ظاہر معنی ہے اور قرآن کا ایک باطن معنی ہے، تبھی باطنیہ کہلائے، اور اصل مقصود اللہ کی وہی باطنی معنی ہے۔ صلاۃ سے مراد امام ہے، یعنی امام کی طرف آؤ، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور حج کا معنی ارادہ ہے، یعنی اللہ کی طرف مخلص ہونے کا ارادہ کر لو، بیت اللہ جانے کی ضرورت، یہ ایسی بلڈنگ لوگوں نے کھڑی کر دی۔ کعبۃ اللہ وقت کا امام ہے، اللہ کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہونے کا کہہ رہا ہے، مطلب وقت کے امام کے پاس جمع ہو جاؤ، بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی بس اندر اپنے باطن کو صاف کرنے، کوئی مال والا باطن کی گندگی کو دور کرنا ہے۔ دیکھو نا، اللہ معاف فرمائے، سے ہمارے زمانے میں ذکری فرقہ ہے کہ وہ بس ذکر کرو بھائی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ان کے نزدیک بھی یہ بھی علم کے سبب، عقل کے سبب علم ہونے کے منکر، ان کے نزدیک سبب علم صرف ایک چیز ہے، وہ وقت کا امام ہے۔
وقت کا امام تمہیں جو کہے وہ مانی جائے گی، وہ ہمیں علم کا فائدہ دے گا، باقی جو بولتے رہے، حتیٰ کہ قرآن کے خلاف بھی وہ حکم دے دے ہمارے لیے حجت ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ اور وبعض الفلاسفہ فی الالہیہ، اسی طرح بعض فلاسفہ وہ عقل کو سبب علم تو مانتے ہیں، لیکن بعض امور میں کہ ریاضی کے جو معاملات ہیں، ہندسے کے جو معاملات ہیں، اس طرح کی علوم کے اندر علوم عالیہ، اس میں تو عقل مفید للعلم ہے، لیکن جن علوم کا تعلق اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ ہے اس میں عقل سبب علم، کیونکہ اللہ کی ذات کو اور صفات کو وہ عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ ظاہر اللہ کی ذات و صفات و ثابت عقل کے ذریعے کی جا سکتی ہے ملحدین کے سامنے، تو الہیات کے باب میں عقل کے سبب علم ہونے کے منکر ہے۔ ہمارے نزدیک عقل سبب علم ہے، الہیات میں بھی، ما بعد طبیعت میں بھی، ہر قسم کے امور میں عقل سبب علم ہے، جب صحیح طور پر اس کو کیا کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ اس سے علم نظری بھی کبھی حاصل ہو سکتا ہے اور کبھی علم ضروری بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے سمنیہ وغیرہ کی؟ بناءً علی کثرت الاختلاف و تناقض الآراء، کثرت اختلاف اور تناقض آراء، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ والجواب ان ذلک لفساد النظر، یہ کثرت اختلاف یا آراء کا تناقض، مختلف آراء ہونا، یہ اس واسطے کہ نظر و فکر میں اختلاف ہو گیا، عقل کو اسی طرح استعمال نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ایک چیز کو غلط استعمال کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے گا تو کسی چیز کا فائدہ نہیں دے گا۔ بات سمجھے؟ گاڑی کے اندر کوئی پانی ڈال دے پیٹرول کی جگہ اور پھر گاڑی سٹارٹ کرے گا، گاڑیاں تو چلتی نہیں، فضول ہے خواہ مخواہ میں۔ تو اس غلطی سے یہ مطلب نہیں کہ گاڑیاں دنیا میں چلتی، بینگے کو ایک کی جگہ دو نظر آ رہے ہیں، اس کا مسئلہ ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر ایک کو جس کی آنکھ سے اس کو بھی دو نظر آئے گا۔ تو کثرت اختلاف یا آراء کا تناقض یہ فساد نظر کی وجہ سے، نظر میں غلطی ہو گئی ہے، نظر و فکر میں غلطی ہو گئی، جو آپ نے قیاس کے مقدمات ترتیب دیے اس میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور فلا ینافی کون النظر الصحیح من العقل مفیدا للعلم، یہ اس بات کے منافی نہیں ہوگا کہ اگر نظر صحیح کو استعمال کیا جائے تو وہ مفید للعلم نہ ہو، اس کے منافی، بلکہ اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو فائدہ دے گا۔ یہ تو تحقیقی جواب تھا۔ الزامی جواب یہ ہے کہ تم جو ہم پر دلیل قائم کر رہے ہیں وہ خود نظر و فکر ہے، وہ خود نظر عقل ہے۔ اچھا یہ بات ذرا یاد رکھنا، عقل علم کا فائدہ تب دے گا جب آپ نظر و فکر کریں گے، نظر و فکر مقدمات کو ترتیب دیں گے۔ جب آپ عقل کے ذریعے مقدمات کو ترتیب دیں تو اس مقدمات کے ترتیب دینے پر عقل آپ کو کسی نہ کسی علم کا فائدہ دے گا۔ اسی کو یہاں نظر و فکر سے تعبیر کر رہے ہیں اور اسی کو میں نظر عقل یا فکر عقل سے تعبیر کروں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الزامی جواب یہ ہے کہ آپ جو الزام ہم پر قائم کر رہے ہیں، آپ جو دلیل ہم پر قائم کریں وہ خود فکر عقل ہے، وہ خود نظر عقل ہے جس کے آپ منکر ہیں۔ آپ نے کہا کہ عقل اگر کوئی نظر و فکر کیا جائے تب بھی عقل کوئی فائدہ علم کا، حالانکہ یہ بات خود آپ نظر و فکر سے کر رہے ہیں۔ کیوں کہ آپ نے نظر و فکر کیا، مقدمات قائم کیے کہ عقل علم کا فائدہ، نظر عقل، اگر عقل سے نظر و فکر کیا جائے تو علم کا فائدہ، کیوں کہ اس نظر و فکر کرنے میں کثرت اختلاف ہے اور ہر وہ چیز جس میں کثرت اختلاف ہے وہ علم کا فائدہ، تو یہی تو نظر و فکر ہے، یہی تو نظر عقل ہے۔ آپ خود اس بات کو دلیل بنا رہے جس کے آپ کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے نظر عقل کسی اس چیز کا فائدہ، کسی علم کا فائدہ، اور یہ جو آپ دلیل ہم پر پیش کریں خود نظر عقل سے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، خود نظر و فکر سے پیش کر رہے ہیں۔ جواب آ رہا ہے؟ الزامی جواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا کہ نظر و فکر کریں گے، یعنی عقل کے لیے مقدمات ترتیب دیں گے تو عقل کی چیز کا فائدہ، یہ بات خود عقل کے مقدمات ترتیب دینے کے بعد آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ تفصیل یوں ہوگی کہ آپ نے کہا کہ نظر عقل کسی علم کا فائدہ، عقل کسی علم کا فائدہ، کیوں کہ اگر عقل کسی علم کا فائدہ دیتی تو اس کے نتیجے میں کثرت اختلاف وجود میں حالانکہ ہے، لہذا عقل نظر عقل کسی کا فائدہ نہیں دیتی، یہ خود نظر و فکر کا استعمال ہے۔ تو ایک طرف آپ انکار کریں اور پھر اسی کے لیے اس بات کر رہے ہیں، اسی کو ثابت کر رہے ہیں، یہ اجتماعی نقیضین ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شارح کہتا اگر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ جو ہم نے بات کی نا یہ نظر و فکر نہیں ہے بلکہ تم نے غلط بات کی تھی، ایک فاسد بات کی تھی، تو ہم نے بھی ایک فاسد بات کہہ دی،
ہم نے بھی کیا کر دیا کہ فاسد بات کہہ دی، ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی آپ سے پوچھے معاذ اللہ کہ جی گندگی کا پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، آپ یہ کھا کر دیکھ لیں، حالانکہ اس کو کھانا جائز نہیں۔ تو یہ ایک غلط بات کا جواب آپ نے کس سے دے دیا؟ غلط بات سے، ایک فاسد بات کا جواب فاسد بات سے دے دیا آپ نے۔ اسی طرح اگر وہ یہ کہ نہیں ہم نے نظر و فکر استعمال نہیں کیا، تم نے چونکہ غلط بات کی تھی کہ نظر عقل علم کا فائدہ دے دے، ایک فاسد بات تھی، ہم نے جواب میں معارضہ فاسد پیش کر دیا، اگر ایسا ہوتا تو کبھی اختلاف نہ ہو۔ لہذا یہ معارضۃ الفاسد بالفاسد ہے، معارضہ آسان الفاظ میں، ویسے تو آپ پڑھ چکے شاہ تازی وغیرہ میں، کسی شخص نے کوئی دلیل قائم کی، اس کے مدعا اور دلیل کے جواب میں اس کے دلیل کو توڑنے اور جواب دینے کے بجائے آپ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم کر لیں، اس کو معارضہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی اہل حدیث بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حدیث سے یہ ثابت دلیل دے کہ حضور رفع دین کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اب اس کا میں کوئی جواب نہ دوں بلکہ الٹا حدیث پیش کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ میں رفع دین کرتے تھے، یہ معارضہ ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ معارضہ کہلاتا ہے۔ بہتر یہ اصول مناظرے میں کہ آپ پہلے اگلے کی دلیل کو توڑیں، اس کے بعد کیا کریں؟ معارضہ پیش کریں، ورنہ عامی آدمی کہے گا کہ دونوں طرف قرآن حدیث ہے، دونوں طرف کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، کیا کہتے ہیں جو ہے نا، اور جس پر عمل کرنا چاہو عمل کر لو۔ لہٰذا یہ طریقہ بہت خطرناک ہے جو ہمارا رائج ہو گیا کہ دونوں فریق اپنے دلائل دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ ہم بیان کرنے گئے اندرون سندھ کے اندر، بریلی حضرات نے وہاں بڑا فساد، انہوں نے فساد ڈالا ہوا تھا، ایک پمفلٹ شائع کیا تو اس میں ہماری 15 عبارتیں دی تھی قطع و برد کر کے کہ یہ معاذ اللہ گستاخ رسول ہے۔ ہم پھر وہاں کا بہت بڑا پیر تھا سرہندی، تو ہم مناظرے کے لیے گئے تو وہ بھاگ گیا، عمرے کا بہانہ کر کے عمرے پہ چلے گئے۔ ہم نے معلومات کی تو ہم نے کہا تو یہی ہیں اور ہم 3 دن یہاں بیٹھے رہیں گے، 3 دن، ان 3 دنوں میں تو کسی وقت بھی آ جا، ہماری تیاری ہم تیاری کر کے ہیں، کسی وقت بھی تو تیاری کر کے آ جا یا ہمیں بلا لے، ہم مناظرہ کر لیں گے۔ بہرحال حالات ایسے لگ رہے تھے کہ وہ مناظرہ نہیں کریں گے، لہذا طے یہ ہوا کہ جس چوک پر انہوں نے بیان کیا اسی چوک پر ہم بیان کریں۔ تو بہرحال اس چوک پر ہم نے بیان کیا، پھر خواص کے لیے الگ سے مسجد میں بیان رکھا گیا۔ اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف معارضہ پیش کیا جائے تو کیا کبھی کبھی خرابی ہو سکتی ہے۔ اب کیمرہ مین اس علاقے میں صرف بدعتی تھے، بریلوی تھے یا ہندو تھے، تو کہا بریلی کو تو بلا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کیمرہ مین ہندو کو بلا لیا۔ تو وہاں بریلیوں کے ایک حوالہ ہم نے دیا اپنا مقابیس المجالس کا، اس میں لکھا ہے بریلیوں نے کہ ہندو مذہب سب سے قدیم مذہب ہے معاذ اللہ، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا مذہب بھی یہی تھا الیاذ باللہ۔ تو یہ باتیں پیش ہوتی ہیں، ہم نے پیش کی، تو ہمارا کیمرہ مین ہندو تھا۔ ایسی شغل میلہ کے لیے ہم نے ریکارڈنگ کے بعد اس سے پوچھا ہاں بھائی تجھے بھی کچھ سمجھ آیا کہ نہیں آیا یا اتنی گفتگو سے؟ ہوتا نا باتوں کا نیا آدمی تو گپ شپ، کہاں ایک بات سمجھ آئیے الحمدللہ۔ خیر ہم نے تو اس سے نہیں بولا کہ شکر ہے کہ ہمارا مذہب سب سے قدیم ہے اس لیے کہ وہ تمہارے نبی آدم کا بھی تھا لیکن یہ کیا مصیبت میں گر گئے، اس طرح ہمارا ذہن ہی نہیں تھا۔ تو اب دیکھو اس سے کیا چیز ہے، تو اس لیے اگر آپ صرف معارضہ پیش کریں گے، ایسی ضمنی بات آ رہی ہے، یہ خرابی آ سکتی ہے۔ لہٰذا مناظرے کے اندر فریق مخالف کی دلیل کو پہلے توڑیں تسلی سے، آپ ایک دلیل پیش کریں تو بھی کافی، اگلے کو سمجھ آ جائے، 10-20 دلائل کے چکر میں مت پڑے، اور اس کے بعد تسلی سے اپنا دعویٰ اور دلیل پیش کریں۔ اچھا جناب جی، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فاسد کا معارضہ ہے فاسد سے، تم نے غلط بات کی تھی، ہم نے بھی اس کے جواب میں، تو شارح کہتے سوال یہ کہ یہ فاسد بات جو تم کر رہے ہو یہ بھی کسی علم کا فائدہ، کسی بات کا فائدہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر کسی علم کا کسی چیز کا فائدہ، معارضہ ہی نہیں ہے، یہ تو محمل بات ہے، لایانی بات ہے، اور اگر کسی بات کا فائدہ دے رہے تو فاسد نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قصہ مختصر، تم جس دلیل پر نظر و فکر نظر عقل کے علم ہونے کے منکر ہو وہ خود نظر عقل ہے، تو جس کا انکار کرے اسی میں جا کے کیا ہو گئے، پڑ گئے۔ یار سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں تک بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھو آپ کو جو بات سمجھنا ہے نا، آپ 10 دفعہ پوچھیں، سمجھ نہیں آیا آپ نہیں پوچھتے، آپ نے بددیانتی کی ہے۔ ایک تو بددیانتی کی ہے، نمبر 2 آپ نے جھوٹ بھی بولا ہے کہ آپ سے استاد نے پوچھا سمجھ، آپ نے کہا نہیں آیا،
ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو طالب علم کو بار بار سمجھانے پر بھی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو ظاہر ہے اور طلباء کا حرج ہوگا، اس کو پھر اکیلے میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن 1 2 3 دفعہ پوچھنے میں تو کوئی مذائقہ، آپ بالکل تسلی ہو کر اعتراض کریں، اشکال کریں، سوال کریں، اس سے ہم خوش ہوں گے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو ہم اس پر بھی خوش ہوں گے نا میرے بھائی، ایک چیز ہمیں معلوم نہیں، آپ کی برکت سے ہمیں کیا ہو گئی؟ معلوم ہوگی، تو اس چیز کا آپ خیال لحاظ بہت رکھیں، آپ قطعاً یہ مت سوچنا کہ آپ سوال کریں گے۔ میں نے بعض اوقات طلباء کو انعام دیا ہے، شرح وقائع جب میں پڑھاتا تھا تو یونس نے ایک جگہ اعتراض کیا، اعتراض یہ تھا، وہ تو ذرا بڑا بادہ بچہ ہے، شکل اس کی تھوڑی پریشان تھی، میں نے کیا ہوا، کہا استاد یہ مسئلہ یوں نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو تو پتہ تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں کہ صحیح یوں ہے، استاد جی یہ مسئلہ یوں نہیں ہو سکتا۔ تو جب میں نے دوبارہ عبارت کو دیکھا اور حاشیہ دیکھا تو مجھ سے کیا ہو گئی تھی؟ غلطی واقع ہو گئی تھی، تو ہم نے اس کو انعام بھی دیا، شکریہ بھی ادا کیا، اور طلباء کو بتایا بھی کہ ماشاءاللہ آج حضرت نے ہماری غلطی نکالی، حالانکہ وہ بیچارہ شرمندہ کہ استاد جی آپ اس طرح لڑکوں کو بول رہے ہیں، تو حوصلہ افزائی کے لیے، تو اس لیے کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہے، اس سے بالکل بھی میں پریشان نہیں ہوں، بات سمجھیں گے؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہم آتے ہی 1 ڈیڑھ ہفتے کے اندر اپنا علمی روب جما دیتے ہیں، بات سمجھیں؟ اس لیے کوئی یہ اس لیے ڈرے کہ بھئی کوئی سوال کر لے گا تو طلباء بولے کہ اس کو چاہتا جاتا نہیں، وہ تو ہو نہیں سکتا الحمدللہ، وہ سب کے اندر ہمارے جو نا وہ علمی عظمت موجود ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں آئے، تو لا ادری نصف العلم ہے۔ آداب الفتیہ کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا لا ادری نصف العلم، تو اس لیے آپ پوچھا کر جو بات سمجھنا ہے، نہیں پوچھیں گے کل کو فیل ہوں گے تو نقصان اپنا ہوگا۔ میرے پاس مہمان ہے، میں نے کھانے کا پوچھا، آپ نے نہیں کھایا، یا کھانا رکھا ہوا آپ نے کم کھایا، تو میرا تو کوئی نقصان نہیں کیا، میرا تو معاملہ ہو گیا، میرا تو نقصان ہو چکا ہے، آپ کا اپنا پیٹ خالی رہا، لہذا نقصان آپ ہی کا ہوا۔ فرماتے ہیں الا ان ما ذکرتم استدلال بالنظر العقلی وفیہ اثبات ما نفیتم فیتناقض، یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ بھی تو نظر عقل سے، عقل میں مقدمات ترتیب دینے سے تمہیں یہ فائدہ ہوا، تو اسی چیز کا اثبات کر رہے ہو جس کا تم نفی کر رہے ہو، اور یہی تناقض ہے۔ فَإِن زَعَمُوا أَنَّهُ مُعَارَضَةٌ لِلْفَاسِدِ بِالْفَاسِدِ، اگر وہ یہ گمان کرے کہ نہیں جی ہم نے نظر عقل سے کام نہیں لیا بلکہ معارضہ پیش کیا فاسد کا فاسد سے، قُلْنَا إِمَّا أَن يُفِيدَ شَيْئًا فَلَا يَكُونُ فَاسِدًا، یہ معارضہ بھی تو کسی چیز کا فائدہ دے گا نا، کوئی علم اس سے حاصل ہوگا، اگر کوئی علم حاصل ہو رہا ہے تو یہ فاسد، اس لیے کہ وہ تو محمل چیز ہوتی ہے، او لا يفيد فلا يكون معارضہ، یا فائدہ نہیں دے گا تو یہ معارضہ ہی نہیں رہا۔ فَإِن قِيلَ كَوْنُ النَّظْرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ إِنْ كَانَ ضَرُورِيًّا لَمْ يَقَعْ فِيهِ خِلَافٌ، اگر یہ اعتراض کرے کہ بھئی نظر عقل سے، یہ عقل میں جو آپ مقدمات ترتیب دے کر کوئی علم حاصل کریں گے یہ 2 قسم پر ہوگا، یا ضروری ہوگا یا نظری ہوگا، 2 طرح سے تصورات ہیں نا، تصدیقات، یا ضروری ہوتا ہے یا ضروری سے نظری کو حاصل کرتے نہیں سمجھتے ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو آپ کو عقل سے علم حاصل ہوگا، یہ جو مفید للعلم ہے عقل، اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ یا ضروری ہوگا یا یار بغیر غور و فکر کے حاصل ہو ضروری، اور نظری غور و فکر کے حاصل ہو، دونوں صورتیں غلط ہیں، لہذا عقل مفید للعلم ضروری تو اس واسطے سے نہیں ہو سکتا کہ ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا، الواحد نصف الاثنین، 1 2 کا یہ علم ضروری ہے نا، کسی کا اختلاف ہے، کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو کہ نہیں 1 3 کا آدھا ہوتا ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں، حالانکہ عقل سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس قبیل ضروریات بھی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، لہذا معلوم ہو کہ عقل مفید للعلم، اور اگر نظری ہو تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور نظر کی ضرورت ہوگی، تو دور لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا؟ لہذا علم 2 ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا ضروری یا نظری، اس عقل سے علم ضروری حاصل ہوگا تو اختلاف ہے، ضروری میں اختلاف ہو، لہذا علم ضروری بھی حاصل نہیں ہو رہا، اور اگر نظری حاصل ہوگا تو دور، اور دور کیا ہے؟ باطل ہے، لہذا عقل سے نہ علم ضروری حاصل ہوگا نہ علم نظری، اور یہی 2 علم ہے، لہذا عقل کسی قسم کا مفید للعلم نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ اس کا بالکل الٹ ہے، اس لیے کہ دعویٰ سالبہ کلیہ ہے تو ہمارا دعویٰ موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے، موجبہ جزء بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھائی، عقل مفید للعلم ہے، اس سے کبھی ضروری علم حاصل ہوگا اور کبھی نظری علم حاصل ہوگا، رہے آپ کی شبہات وہ ہم دور کر دیتے ہیں، وہ ہم کیا کر لیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے جو یہ کہا کہ جناب جی اپنا اگر اس نظر عقل سے جو علم حاصل ہو وہ ضروری ہو تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم تسلیم، اس لیے کہ ضروری کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ضروری کے اندر عقول کے تفاوت کی وجہ سے عقل سب کی برابر نہیں ہے،
کوئی عقل کے بہت اعلیٰ پیمانے پر، کسی کی عقل اس وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جو عقل کے اعلیٰ پیمانے پر اس کے لیے ایک بات بدیہی ہوگی، ایک بات یقینی ہوگی، اور جس کی عقل کمزور ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکے گا. اور عقل میں تفاوت ہوتا ہے، اس پر تو عقلاء کا بھی اتفاق ہے، حکایات اور واقعات سے بھی ثابت ہے، اور احادیث رسول سے بھی کیا ہے، ہن ناقصات العقل، عورتیں عقل کے اعتبار سے کیا ہے تکلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کیا کرو، بات کرو. موقوف روایت ہے. اور واقعات بھی گواہ کہ عقل میں کیا ہوتا ہے، تفاوت ہے. کسی کی عقل، دیکھو مثلا آپ نے نفحۃ العرب کے اندر پڑھا ہوگا، اور یہ بات اصل میں مجھے ملی ہے نفحۃ العرب سے پہلے مجھے ملی ہے علامہ سنوسی کی سنوسیات کے اندر، جو علم کلام کے بہت بڑے ماہر تھے. 2 آدمی تھے. اب دیکھو حضرت علی کی عقل کا اندازہ لگاؤ، ہے مدینۃ العلم ہے. 2 آدمی ہیں، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. کتنی روٹیاں ہو گئی؟ 8. اب ایک شخص آیا، کہا میں آپ کے ساتھ کھانا کھا لوں. کہا بیٹھیے، ہم ساتھ کھانا کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں. اس مسافر نے ان 2 کے ساتھ کھانا کھا لیا اور جاتے ہوئے 8 روپے دے دیے، 8 درہم دے دیے کہ بھئی آپس میں کیا کر لینا، تقسیم کر دینا. تو ایک نے کہا میری 5 روٹیاں، تیری 3 تھی، 5 میں لے لیتا ہوں، 3 تو لے لے. اس نے کہا نا بھائی کیوں، ہمیں کیا پتا کہ 3 روٹیاں زیادہ کھائی ہے میری، کیا پتا تیری روٹیاں زیادہ کھائی ہو، لہٰذا برابر برابر تقسیم ہوگا. 4 تیرے ہوں گے 4. جھگڑا چلتے چلتے علی رضی اللہ کے پاس پہنچ گیا. حضرت علی نے کہا بھائی تم آپس میں فیصلہ کر لو، میں اگر فیصلہ کروں گا تو ناراض ہو گئے. کہا نہیں، جو کم جس کے حصے میں 3 درہم آ رہے تھے 3 روپے، وہ کہہ رہا نہیں آپ ہی فیصلہ کریں، ہمیں برابر برابر ملنا چاہیے. حضرت علی نے کہا اگر ایسی بات ہے، برابری کی بات ہے، تو 3 روٹیاں والے تجھے 1 روپے ملے گا اور اس سے 7 روپے ملیں گے جس کی 5 روٹیاں. کیا خدا یہ کیسے، میں تو 3 پر راضی نہیں، 1 پر کیسے راضی ہوں، 1 پر کیسے انصاف ہو. کہا وہ اس طرح کہ تم 3 نے مل کر روٹیاں کھائی، روٹیاں 8 تھی، کمی بیشی کا کسر کو ہم نکال دیں، کمی بیشی کا اندازہ، لہذا ہر روٹی کو 3 ٹکڑے کرو، 3 پر تقسیم کرو، اور 3 کو 8 پہ ضرب دو تو 24 ہو جائے گا. کتنا ہو جائے گا؟ ہر 3 آدمیوں میں سے ہر آدمی نے 8 نوالے، 8 ٹکڑے کھائے. تو تیری 3 روٹیاں تھی، 3 کو 3 پر تقسیم کریں گے تو کتنے بنیں گے؟ 9. تو 8 تو روٹی والے نے کھا لیے، 1 تو نے کھایا، 1 کسی اور نے کھایا، تو تیرے کو 1 درہم ملے گا. اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کی روٹی 15 ٹکڑے بنیں گے، 8 اس نے کھا لیے، 7 اس نے کھائے، تو باقی 7 اس کو ملیں گے. دیکھو یہ عقل آپ میں سے بہت سو کبھی بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن حضرت علی نے دیکھو مسئلہ سنتے فیصلہ کر لیا کہ نہیں کر لیا. اور کبھی عقل بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے. جیسے حکیم الامت اور مولانا شیخ علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے ایک بیوقوف کا، کہ ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا تھا. اب درخت پہ چڑھ کے ڈر گیا کہ نیچے کیسے اتروں، درخت تو بہت اونچا ہے، نیچے اترتے اس کو ڈر لگ رہا تھا. اب گاؤں والے جمع ہو کے بھائی نیچے اترتے، کہا بابا میں تو نیچے نہیں اتروں گا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. اب لوگوں نے ایک سانپ کو بلایا کہ بھائی تو آ کے کر، یہ کوئی طریقہ کر، مشغلہ کر، تو اس کو نیچے اتار، کچھ کر. اس نے دیکھو ہو درخت تو بہت اونچا ہے، یہ تو واقعی نیچے گرے گا تو کیا ہو جائے گا، مر جائے گا یا ڈر جائے گا. وہ بیچارہ صحیح کرے کہ نیچے اترتے میں ڈر رہا ہوں، تو میں سے کو رسی لے کر آؤ. اور سارے بھاگتے بھاگتے کہاں چلے گئے، رسی لے کر آ گئے. کہا رسی جو درخت پہ چڑھا رسی اس کی طرف پھینک دو. رسی اس کی طرف کیا کر دی، پھینک دی. کہا اس رسی سے اپنے آپ کو باندھ دے. اس نے رسی سے اپنے آپ کو کیا کر دیا، اور نیچے گاؤں والوں کو بولا کہ کھینچو اس کو. تو گاؤں والے جب کھینچا وہ نیچے آگے کیا ہو گیا، گر گیا، اور گرتے ہی مر گیا. گاؤں والے نے کہا کم بخت مارے یہ کیا کیا ہے، یہ تو نیچے گر کے مر گیا. کہا اس سسرے کی اپنی موت لکھی ہوئی تھی، اس کا اپنا وقت پورا ہو گیا، نہیں تو کئی لوگوں میں نے کنویں سے ایسے ہی نکالا ہے، وہ تو صحیح نکلتے ہیں، وہ تو کنویں میں جو گرتے ہیں میں رسی ڈالتا ہوں کھینچتے ہیں وہ صحیح سلامت نکالا تھا. اس کی اپنی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، میں تو کئی لوگوں کنویں سے ایسے ہی صحیح سلامت نکال کے لے کر آؤں، اگر یہ نہیں بچا تو اس میں میرا کوئی قصور. اب دیکھو عقل الٹی کی نام مراد، کنواں نیچے ہے وہاں سے ظاہر ہے بندہ صحیح نکلے گا. درخت. ایک اور واقعہ ہے، ناراض نہ ہونا اس لیے کہ یہ واقعہ بزرگوں کا لکھا ہوا ہے، واقعہ بزرگوں کا لکھا ہوا ہے، تو اگر کوئی اعتراض ہوگا تو بزرگوں پہ اعتراض ہوگا. اور واقعہ بھی مولانا مصنوی روم رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے. ہست قرآن در فارسی مولوی مصنوی فارسی میں کوئی قرآن ہوتا تو مولوی مصنوی کی یہ مصنوی ہوتی، معاذ اللہ، بہرحال لوگ کہتے ہیں. تو انہوں نے ان کی مصنوی میں عجیب، میں نے مصنوی پوری پڑھی ہے، عجیب واقعات ہے. ابھی ایک سنا رہا ہوں، تمہیں بھی شوق ہوگا، مجھے پتہ بڑے بدبخت ہوگا کہتے ہیں.
تو ویسے تو انہوں نے یہ عنوان قائم کیا کہ جب تمہیں کسی بات کا خود پتہ نہ ہو تو کسی تجربے کار سے، کسی عقل مند سے پوچھ لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ پوچھ لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو. لیکن یہاں سے عقل کا بھی معلوم ہو جائے گا کہ کم عقل والا بڑی عقل والے سے عقل میں فرق ہوتا ہے. کہا ایک عورت تھی، اس نے کام دھندے کے لیے گدھا لیا. اس زمانے میں پانی وانی مٹی وٹی گدھے سے، اور اپنے باندی کے حوالے کیا کہ گدھے کو کھلا پلا، اس کو ذرا فربا موٹا کر، جب یہ فربا موٹا ہو جائے گا تو ہم اس سے کیا لیں گے؟ کام لیں گے. اب گدھے کے لیے وہ روزانہ مارکیٹ وغیرہ اچھا بہترین ہرا بھرا چارہ منگاتی تھی، گھاس منگاتی تھی، پھر بھی گدھا دن بدن کمزور ہو رہا ہے بیچارہ. صحت مند ہونے کی جگہ کیا ہو رہا ہے؟ باندی کو، مالکن کو ٹینشن ہوئی کہ گدھے کی خوراک میں کوئی کمی نہیں ہے، نہلانے دھلانے میں جگہ میں کوئی کمی نہیں ہے، گدھا بجائے صحت مند ہونے کے دن بدن کمزور ہوتا جا رہا. اس کو یوں محسوس ہوا کہ دوپہر کے ٹائم جب سب سوتے ہیں تو جو گدھوں کے لیے باڑا بنا ہوا ہے وہاں یہ باندی گدھا لے جاتی ہے اور دروازہ پیچھے بند کر لیتی ہے، بہت دیر تک اندر ہوتی ہے. خدا جانے کیا چکر چل رہا ہے، ذرا دیکھوں تو ایک دن اس کے دل میں آیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں لکڑی کے دروازے ہوتے، بیچ میں سوراخ بھی ہوتے اور وہ دروازے پورے بند بھی نہیں ہوتے، اوپر زنجیر ہوتی. تو اس کے دروازے کے کواڑ سے سوراخ سے دیکھا گاؤں میں احتیاط کرنا، خیال کرنا، کراچی میں ٹینشن نہیں ہے. اس نے گاؤں میں اس نے دیکھا یا خدا یہ کیا ہو رہا ہے، باندی نیچے اور گدھا اس کے اوپر ہے. اس نے کہا دماغ گھوم گیا، یہ کیا کر رہی ہے؟ لیکن زہر تھی تو مالکن نا، اس کی اپنی نیند خراب ہو گئی. چیز میرے تے مزے پڑوسی کے. اس نے ٹک 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 دروازہ کھلوایا، اندر گئی. جیسے اندر گئی دیکھا کدو پڑے ہوئے بڑے بڑے. کیا پڑے ہوئے ہیں؟ ایک گاؤں دیہاتوں میں بڑے بڑے کدو ہوتے، لوگ اندر سے صاف کرتے، سکھاتے، تو اس میں پانی وانی بھی ڈالتے ہیں. ایسے بڑے بڑے کدو، ایسے کدو پڑے ہوئے، بیچ میں سوراخ ہے. بیچ میں کیا ہے؟ گدھے کے لیے رکھے ہوں گے، پتہ نہیں کس کام کے لیے رکھے. اس نے باندی کو ذلیل کیا، اس کام کے لیے میں گدھا لے کر آئی تھی، شرم تجھے نہیں آتی، بدبخت کہیں گی، دفعہ جہاں سے. باندی کو کیا کر دیا؟ بھگا دیا. اور گدھے کو خود. اب جب گدھا تیار ہو گیا، یہ نیچے لیٹ گئی اور گدھے نے یہ مر گئی. یہ کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی مالکن؟ کیونکہ وہ جگر تک پہنچ گیا تھا نا یار، وہ جگر پھٹ گیا تھا. جگر کیا ہو گیا؟ تجربہ کار سڑے گا، تجربہ دے رہا تھا، اس کا ترخے پھٹ گیا، جگر پھٹ گیا، مر گئی. اب مولانا روم نے کہا کم بخت مارو، جب کسی کام کا پتہ نہیں ہوتا تو عقل استعمال کیا کرو. وہ باندی عقل مند تھی، تجربہ کار تھی. وہ کدو لاتی تھی، بیچ میں سوراخ کرتی تھی، ایک یہاں تک کدو ہو جاتے تھے. جب نہیں ہوتا آگے تو کدو ہے، آگے کیا ہے؟ کدو ہے. یہ تجربہ کار ہے، اس کا اتنی عقل، اس نے کدو چڑھایا نہیں. اس نے دیکھو باندی اور مالکن کی عقل میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو کدو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بعض اوقات جان بچا دیتی ہے. تو بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ بزرگوں کا واقعہ. کس کا واقعہ ہے؟ اس کو ذرا پڑھیں. مجھے اس پر یاد آ گیا، ایک اور بات یاد آ گئی. تو دیکھو عقل میں کیا ہوتا ہے؟ عقل میں فرق ہوتا ہے. عقل ہوتی ہے، کسی عقل بہت آ رہا ہے، کسی کی عقل واسطہ ہے. یہ بھی بور ہو گئے، کام پھنس گیا. کہتے مجھے ایسی بس دل کر رہا ہے، کہتے جو نا. تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے تو ناراض نہیں ہوتے یار، ہیں خوشی ہوتے ہیں.